بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ملک فہد مسعود جو کہ الیکشن لڑ رہے ہیں صوبائی اسمبلی کا PP 13 سے، آج ہمارے پاس آئے ہیں اور اپنا کوئی ویژن مشن ہم سے شیئر کریں گے۔ میں نعیم اشرف، سینئر وائس پریزیڈنٹ راولپنڈی چیمبر آف اسمارٹ اینڈ اسمال انڈسٹری اینڈ چیئرمین مرکزی انجمن تاجران رجسٹرڈ واکنڈ اور ایپسما کا میرے پاس پورٹ فولیو ہے، کارپوریٹ ہیڈ اینڈ ہیومینٹیرین ہیڈ۔ تو آج فہد صاحب آئے ہیں، ہم پوچھتے ہیں ان سے یہ کیا ویژن رکھتے ہیں، ہمارے جو علاقے کے لوگ ہیں، جو تاجر ہیں، ان کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، الیکشن لڑ کے کیا کریں گے، پہلے کیا کیا انہوں نے اور ابھی کیا کر رہے ہیں۔ فہد صاحب ویلکم۔ تھینک یو نعیم بھائی۔ سر میرے تاجر کے لیے کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ سب سے پہلے نعیم بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا یہاں پر، اسی بہانے آپ سے ملاقات ہوئی، آپ کا اسٹوڈیو بھی دیکھا۔ تاجر کے حوالے سے آپ کا بڑا ایک بلنٹ اور اسٹریٹ فارورڈ کویسچن ہے کہ ہماری کیا سوچ ہے اور ہماری کیا رائے ہے۔ بیسیکلی تو آپ سب لوگ جانتے ہیں، ہمارے حلقے کے لوگ بھی، پھر بستی لالہ رخ کے لوگ بھی، ہم بیسیکلی خود اس پیشے سے وابستہ ہیں اور گزشتہ ہماری 3rd جنریشن ہے جو تجارت کے شعبے سے وابستہ ہے۔ میرے جو گرینڈ فادر تھے انہوں نے یہ سیٹ اپ سٹارٹ کیا تھا انوار چوک سے، ہمارا جو بیکری ریلیٹڈ بزنس ہے۔ پھر میرے فادر اس کو بستی لالہ رخ پہ لے آئے۔ اب الحمدللہ ہم نے اس کو مزید واک اینڈ کے مضافات میں اس کو ایکسپینڈ بھی کیا ہے۔ تو بینگ اے تاجر ہم خود یہ ضرورت جو محسوس کر رہے ہیں اپنے واک اینڈ کے حوالے سے اور بالخصوص اپنے حلقے کے حوالے سے کہ یہاں پر جو ہماری تاجر کمیونٹی ہے، جس طرح سے میں دیکھتا ہوں بڑے شہروں میں، فار ایگزامپل آپ کا جو نیبر سٹی ہے پنڈی کا، تو وہاں پر یہ جو انجمن تاجران اور ان کی جو گروپس ہیں یہ کافی سٹرونگ ہیں، کافی یہ ایکٹیو بھی ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ تاجروں پہ اگر کوئی پرابلم آتی ہے یا کوئی سچویشن ان کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے ٹیکسز کے حوالے سے یا گورنمنٹ ریلیٹڈ کچھ ایسی پالیسیز ہوتی ہیں جو تاجروں کے اگینسٹ ہوتی ہے، تو اس میں جو ان کی تنظیمیں ہیں وہ بڑا ایکٹیو اور وائبرنٹ رول پلے کرتی ہیں۔ بدقسمتی سے وہ چیز لیک کر رہی تھی واک اینڈ کے اندر، لیکن الحمدللہ پچھلے کچھ عرصے میں نے دیکھا ہے، خاص کر آپ لوگوں نے کافی اس میں کام کیا، آپ کی جتنی ٹیم ہے، تو تاجروں کا وہ جو ایک اعتماد تھا وہ بحال ہوا ہے کافی حد تک۔ اس میں بینگ ممبر کینٹ بورڈ کے، کیونکہ میں 2015 سے کینٹ بورڈ سے ریلیٹڈ رہا ہوں ایز اے ممبر اپنے وارڈ سے، بستی لالہ رخ سے، اور پھر 2021 میں دوبارہ مجھے اس حلقے سے منتخب کیا گیا۔ تو میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میرے پاس کبھی بھی کوئی تاجروں کے حوالے سے مسائل آتے ہیں جو کہ خاص کر کینٹ بورڈ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو اس میں اپنی جو ہماری انتظامیہ ہے، خصوصاً جو ہمارے کینٹ ایگزیکٹو ہیں، ایون کے جو اسٹیشن کمانڈر صاحب ہیں، ان کے ساتھ کئی بار میٹنگز کی ہیں اور ان کے ایشو ریزالو بھی کروائے ہیں اور ان کے لیے چیزیں ریلیکس بھی کروائی ہیں مارکیٹ کے حوالے سے۔ تو ہم تو نعیم بھائی ہمیشہ سے اپنا ایک پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں اور بڑا ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ فہد بھائی ایسا ہے کہ میرا تاجر نوآباد کا تاجر پریشان ہے، وہ گیٹ بند ہیں، ادھر کی ٹریفک ادھر نہیں ہو سکتی، ادھر کی ادھر نہیں ہو سکتی ہے، اسکول کے بچوں نے وہاں سے آنا ہوتا ہے، گیٹ بند ہیں۔ پچھلا 1 سال ہو گیا ہے، مجھے چیئرمین بنے کوئی 7 مہینے ہو گئے یہاں پر، 1 سال سے میرا تاجر پریشان ہے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کام کیا اور آگے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں بھائی، ہمارے اینڈ پہ اگر آپ پوچھیں گے تو میں آپ کو فرینکلی اور اسٹریٹ فارورڈ ایک بات بتاؤں گا کہ گزشتہ 8-9 مہینے سے جو ہماری ایبسنس رہی ہے اپنے حلقے میں، اپنے علاقے میں، اس کی سیاسی وجوہات تھی، وہ سب کے سامنے ہیں، میں ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہوں گا۔ ہم پہ کافی چیزیں مشکل تھی، ہم اپنے گھروں میں بھی نہیں تھے، ہم اپنے حلقے میں بھی نہیں تھے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں پر بھی ہم رہے ہیں ہم نے اپنے پیچھے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھا ہے، ہمیں ان کی تکلیف اور مشکلات کا بھی اندازہ رہا ہے۔ میں اگر اپنی بات کروں گا، میں اگر ملک تیمور صاحب کی بات کروں گا، تو وہ ہمیشہ اس سوچ اور اس نظریے کے ساتھ کہ اپنے ایریے اور اپنے لوگوں کے جو ایشوز ہیں ان کو متعلقہ پلیٹ فارم پہ نہ کہ ڈسکس کرنا ہے بلکہ ان سے منوانے بھی ہیں۔ میں نے اگین ایک بات کہی ہے کہ 2015 میں جب کینٹ بورڈ میں ہماری میجورٹی تھی، میں بات کر رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جتنے ہمارے ممبرز تھے 2015 میں، ہمارے وائس پریزیڈنٹ بھی وہاں سے بنے، لوگوں نے اعتماد کیا، تو اس وقت جو سچویشن تھی تاجران کے حوالے سے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی۔
مجھے یاد ہے ان کا کوئی بھی ایک مسئلہ ہوا کرتا تھا تو وہ ہم بڑے ایکٹیو طریقے کے ساتھ اٹھاتے بھی تھے اور پھر اس پہ اس کے حل کی طرف بھی جایا کرتے تھے. لیکن بدقسمتی سے یہ جو 2021 میں دوبارہ الیکشن ہوئے ہیں اس میں میجورٹی ہماری جو اپوزیشن کی جماعت ہے, میں نام بھی لے لوں گا, نون لیگ کی جماعت ہے, اکثریت ان کے پاس تھی. ہمارے پاس صرف 2 سیٹیں تھیں, ایک میری وارڈ نمبر 8 کی تھی اور ایک ہمارے دوسرے فیلو ممبر ہیں لوسر کے ایریا ان کا سجاد بٹ جو ہیں. اس کے علاوہ میجورٹی نون لیگ کے امیدوار تھے, وائس پریزیڈنٹ بھی ان کے رہے. ان 2-3 سال کے عرصے میں واہ کینٹ میں اگر میں تاجران کی بات کروں گا تو مجھے کچھ بھی کام ہوتا وہ نظر نہیں آیا. اگر کچھ ہوا تو آپ میری تصحیح کر سکتے ہیں. اور ویسے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کروں گا تو آئی ایم سوری کہ وہاں پر کینٹ کی تمام 10 وارڈوں میں ہمیں کوئی گلی کوئی سڑک پکی ہوتی نظر نہیں آئی, جبکہ 2015 میں ہم نے ریکارڈ ڈیولپمنٹ فنڈز اپنے اپنے وارڈز میں لگوائے تھے, جو کہ ایک ریکارڈ ہے پورے آل اوور پاکستان. مجھے یہ خوشی ہے بتانے میں کہ جتنے فنڈ ہم نے ان 10 وارڈوں میں اپنے ٹینور میں لگوائے تھے اس کا میں سمجھتا ہوں عشر اشیر بھی آج کل یہ جو ہماری دوسری کینٹ کے اندر گورنمنٹ ہے یہ نہیں کروا پا رہی ہے. اس کے ریزنز ہیں. ریزن یہ ہے کہ ان کا ویژن کوئی نہیں ہے, ان کی سیریسنس نہیں ہے, ان کا اپنے لوگوں کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے, اپنے حلقے میں ان کی گرپ نہیں ہے. وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ ہمارے حلقے کے ایشوز کیا ہیں, معاملات کیا ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو مینجمنٹ کے ساتھ ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے ایشو ڈسکس کرنے پڑتے ہیں, اپنی بات منوانی پڑتی ہے دلائل کے ساتھ. اور جب آپ یہ چیزیں نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو ہر طرف مسائل نظر آتے ہیں, اور اس میں تاجران کے حوالے سے بے پناہ مسائل ہیں جو ہمارے نوٹس میں ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ انشاءاللہ 8 فروری کا الیکشن ہم آپ کے تعاون سے جیتیں, اور اس کے بعد ہم سے جو بن سکتا ہے تاجروں کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کو آن گراؤنڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. خواہ وہ نواب آباد کا تاجر ہے, بستی کا تاجر ہے یا لائق علی چوک کا تاجر ہے, ہماری تمام تر ایفرٹس انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں گے. آپ نے تاجر کے لیے, میرے واہ کینٹ کے تاجر کے لیے, چاہے وہ کوئی بھی مارکیٹ ہے, وہ گدوال مارکیٹ ہے, نواب آباد ہے, لالہ رخ ہے, کیا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے مسائل کیا ہیں اس وقت؟ کیا آپ نے سروے کیا ہوا ہے؟ کیونکہ آپ تو پچھلے ٹینیور میں بھی آپ تھے, آپ کو پتہ ہے کہ کیا چیزیں چل رہی ہیں. تو کیا کہ مسائل کو اسٹڈی کیا ہے کوئی 1 2 3 4 کر کے آپ کے پاس ہیں؟ نہیں بھائی, جو مین بازار ہیں ہمارے واہ کینٹ کے, میں اگر آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں تو ایک تو آپ کا بستی لالہ رخ بازار ہے, اس کے علاوہ لائق علی چوک مارکیٹ ہے, نواب آباد مارکیٹ ہے, اس کے علاوہ اسلم مارکیٹ اور پھر دیگر چھوٹی مارکیٹس ہیں. ہر مارکیٹ کے اپنے مسائل ہیں اور اپنے ایشوز ڈیفرنٹ ہیں نا. اگر میں بستی کی بات کروں گا تو یہاں کے جو تاجروں کا بڑا مسئلہ جو مجھے نظر آتا ہے یا جو میرے سے ڈسکس کرتے رہے ہیں وہ کینٹ بورڈ کے ریلیٹڈ ہے, کینٹ کے ٹیکسز کے حوالے سے. ابھی پچھلے دنوں کمرشلائزیشن کے حوالے سے کافی زیادہ پریشانی رہی ہے تاجروں میں. ہمارے یہاں پر جو پرائیویٹ سیکٹرز ہیں وہاں پر کمرشل ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہیں, بہت سارے اسکول کالجز کھولے رہے ہیں, وہاں پر ان کو پریشان کیا جاتا رہا. اور میں سمجھتا ہوں کسی جگہ کسی حد تک کینٹ جو ہے وہ اس میں ٹھیک بھی ہے کہ آپ کے جو پرائیویٹ علاقے ہیں جہاں پر رہائشیں ہیں وہاں پر کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے. اس حوالے سے ہم نے کافی کردار ادا کیا. ہم نے جا کے اپنے ایگزیکٹو کے ساتھ میٹنگز کی ہیں بارہا کہ ان کو ایک ہینڈسم ٹائم دینا چاہیے جس میں یہ اپنے متبادل جو ہے یہاں سے دیکھ سکیں, کیونکہ لوگوں کے 20-30 سال پرانے کاروبار یہاں پر رہے ہیں, اچانک ان کے لیے یہاں سے شفٹ کرنا بھی مسائل تھے. اس کے حوالے سے کام کیا. پھر ٹیکسز کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ گریجولی ٹیکسوں میں اضافہ ہوتا رہا ہے. آپ کے ایڈورٹائزمنٹ چارجز ہیں, آپ کے تاجروں کے لیے جو ہے پارکنگ کے ایشوز ہیں, پھر دکانداروں کے لیے انٹری اور ایگزٹ کے مسائل ہیں. تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ شاید آپ کے ساتھ ہماری ڈسکس نہ ہوئی ہوں, لیکن کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ذمہ داری عطا کی تھی بینگ اے کینٹ بورڈ ممبر ہونے کے, تو میں نے اپنی ذمہ داری کو اپنے اینڈ پہ ہمیشہ ادا کرتا رہوں. بلکہ آپ کی جو بستی سے ریلیٹڈ گروپس ہیں تاجروں کے اور جو نمائندے ہیں, میں مثال دوں اگر رضوان قمر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہماری پراپر انڈرسٹینڈنگ رہی ہے اس حوالے سے. سیم لائک دس آپ اگر بات کرتے ہیں اپنے لوسر سائڈ کی, یا آپ نے ابھی لائق علی چوک اور نواب آباد بیریئر کے حوالے سے بات کی ہے, میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں گا. نہیں بھائی بات لمبی ہو جائے گی. ہمیں یہاں پر یہ چیزیں بھی دیکھنے میں ملی ہیں کہ ہمارے اکثر مارکیٹ ایریا کو کینٹ بورڈ کی طرف سے آ کے سیل کر دیا جاتا تھا پراپرٹیز کو بغیر کسی نوٹس کے. اس میں بھی پوری کوشش ہماری رہی ہے کہ تاجروں کو جس حد تک ریلیف دے سکتے ہیں ہم نے ٹائملی کھڑے ہو کے ان کے ساتھ ڈی سیلنگ کروائی ہے پراپرٹیز کی. تاجروں کو ہم نے اس حوالے سے ریلیکس کیا ہے. پھر انتظامیہ کو ہم نے یہ چیز سمجھائی ہے کہ یہ جو تاجر ہیں یہ آپ کا ایک
ایسا ہاتھ ہیں کہ جو آپ کو فنڈ پرووائڈ کرتے ہیں, آپ کو ریونیو دیتے ہیں. اگر آپ نے ان کے ساتھ سختی والا معاملہ کیا تو مسائل پیش آئیں گے. لہٰذا ہمیشہ ان کو آن بورڈ لے کے ان کو ٹیبل پہ بٹھا کے ان کے ساتھ معاملات ڈسکس کرنے ہیں. تو اس کے حوالے سے اپنا کردار بھی ادا کرتے رہیں, اور انشاءاللہ جو بھی کرنٹ ایشوز ہیں وہ بھی ہماری نالج میں ہیں, ان کو بھی ہم انشاءاللہ ہر پلیٹ فارم پہ ڈسکس بھی کریں گے اور آپ کے ساتھ ہو کے انشاءاللہ. میں تھوڑا سا اسپیسیفک چلوں گا تاکہ ہم ٹو دی پوائنٹ بات کر لیں. دیکھیں, آپ نے کہا کہ وہ کمرشل ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہیں, وہ بات ٹھیک بھی ہے. اسکول کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں, اسکول مجھے بتائیں کیا یہ کمرشل ایکٹیویٹی ہے؟ کیا اسکول کو ہم اٹھا کے کمرشل بلڈنگ میں لے جائیں؟ کیا اسکول کو اگر ہم اٹھا کے کمرشل بلڈنگ میں لے جاتے ہیں تو کیا چھوٹے جو بچے ہیں وہ مختلف پلازوں میں جائیں گے, وہاں پہ بیٹھ کے پڑھیں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس میں آپ کو اسکول کی ایک آواز بننا چاہیے کہ جناب اسکول کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ گھر کے قریب ہونی چاہیے. ایک 4 سال کا بچہ ہے, 3.5 سال کا بچہ ماں داخل کرواتی ہے, تو وہ کس طرح سے وہ کمرشل پلازے میں جائے گا؟ دوسرا, جو آپ نے ٹیکس کی بات کی کہ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ تاجر جو ہے وہ ٹیکس پے کرتا ہے. میرا جو تاجر اس بیلٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, جی ٹی روڈ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, وہ آج سراپا احتجاج ہے. وہ مجھے آ کے کہتا ہے, ایز اے چیئرمین مجھ سے پوچھتا ہے کہ جناب ہم ٹیکس پے کرتے ہیں, کینٹ بورڈ کو ٹیکس پے کرتے ہیں, ہمارے کدھر ہیں اسکولز تو اندر ہیں سارے, سی بی کے اسکول اندر ہیں, ایف جی کے اسکول اندر ہیں, تو باہر کون سا اسکول ہے جہاں میں اپنے بچے کو داخل کرواؤں؟ کینٹ بورڈ ٹیکس تو لے رہے. تو اس کے لیے آپ کی کیا ایفرٹس ہیں؟ آپ کیا کس طرح سے میرے تاجر کو مطمئن کریں گے اس حوالے سے؟ میں اسکولس کے حوالے سے جو آپ کا پہلا کویسچن تھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہماری ساری اسکولنگ ایجوکیشن واک اینڈ بیسڈ ہے. ہم نے سر سید اسکول سے ہماری ایجوکیشن رہی ہے, ہم نے وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے میٹرک تک, اور اس کے بعد پھر یہاں پر آر سی سی کالج میں اپنا جو ہماری گریجویشن ہوئی ہے, دین اس کے بعد پھر کام سیٹ سے ماسٹرز کیا. جو اسکولوں کا نہیں بھائی ماحول اور جو ایک معاملہ ہم نے دیکھا نا جی, میری بھی ایک سوچ اس حوالے سے آپ سے مختلف ہو سکتی ہے. دیکھیں, جو اسکول کی انوائرمنٹ ہے وہ بچوں کی بیس ہے بیسیکلی. جب بچہ ایک چھوٹی عمر میں اسکول کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کا جو اپ برنگنگ ہے, جو اس کی ایک مینٹل ڈیولپمنٹ تک محدود نہیں ہے. اس کو پلے گراؤنڈ بھی چاہیے, اس کو لائبریری بھی چاہیے, پھر اس کو اپنی دیگر ایکٹیویٹیز کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے کمپیوٹر رومز بھی چاہیے. میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ایک پراپر اسکول کی بلڈنگ جس میں ایک پراپر پلے گراؤنڈ نہ ہو, جس کے اندر ایک پراپر پلے ایریا نہ ہو, جس کے اندر ایک لائبریری نہ ہو, کمپیوٹر سینٹر نہ ہو, اور اس قسم کی فیسلٹیز نہ ہو, تو بچے بھی جو ہیں ان کی میں سمجھتا ہوں کہ مینٹل جو ان کی ایک اپ برنگنگ ہے یا ان کی جو ایک گروتھ ہے اس میں فرق پڑتا ہے. مجبوری کے تحت آپ کے بہت سارے پرائیویٹ سکولز یہاں پر ہیں جو گھروں کے قریب ہیں, میں ان کے خلاف ہرگز نہیں ہوں, آپ کو شاید میری باتوں سے ایک غلط میسج گیا ہو, ہونے چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو وہاں پر رہائشی لوگ ہیں جو رہتے ہیں, ہمارے پاس اکثر کمپلینز آتی رہی ہیں, لیکن ہم ان کو بٹھا کے یہ بھی سمجھاتے رہے ہیں کہ دیکھیں یہ طبقہ بھی ہمارا اپنا ہے. آخر اگر یہ یہاں پر آپ کو اپنے گھر کے پاس اسکول کی سہولت میسر کر رہا ہے تو ان کی بھی چند ایک مجبوریاں ہیں, یہ عرصے سے یہاں پر کام کر رہے ہیں. اگر ان کو پراپر مواقع فراہم کیے جائیں تو ہر بندے کا ایک میں سمجھتا ہوں, ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے اسکول یہاں سے شفٹ ہوئے ہیں, ان میں اگر آپ کافی جو اسکولز ہیں لیڈنگ اسکولز کی اگر آپ بات کریں گے تو انہوں نے اپنی بلڈنگز بھی بنا لی ہیں اور پراپر بلڈنگز بنی ہوئی ہیں. تو اس حوالے سے کام بھی ہونا چاہیے, مواقع بھی ملنے چاہیے. لیکن یہ جو پرائیویٹ اسکول کمیونٹی ہے, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, یہ ہمارے واک اینڈ کے حوالے سے ایجوکیشن کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں. ہمیں فخر سے باہر کے لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ ہمارے اندر یہاں پر عوام لٹریسی ریٹ ابو 90% ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس میں جتنا پرائیویٹ اسکول اور کالجز یونیورسٹیز پارٹ پلے کر رہی ہیں اتنے سرکاری اسکول بدقسمتی سے نہیں کر رہے ہیں. تو ہم تو آپ کی ایفرٹس کو ہمیشہ اگنالج کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم ہمیشہ یہاں پر موجود بھی ہیں. باقی آپ نے بات کی ہے جی ٹی روڈ کے حوالے سے کہ وہاں پر کوئی پراپر اسکول اس طرح سے نہیں ہے, اور کینٹ بورڈ نے بھی
میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بہت سارا سٹرکچر جو ہے, ابھی جب 2015 کا الیکشن ہوا تو اس سے پہلے تقریباً 15-16 سال کینٹ کے الیکشن نہیں ہوئے ہیں. میرے فادر لاسٹ ٹائم الیکشن لڑے تھے مجھے یاد ہے, اور اس کے بعد 15-16 سال کا گیپ آیا اور 2015 میں دوبارہ کینٹ کے الیکشن ہوئے. جب ایک چیز اپنے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک دائرے کے اندر نہیں گھومے گی, جب ایک چیز پراپر ایک ترتیب کے ساتھ چلتی نہیں رہے گی, کوئی بھی سیٹ اپ ہے, خواہ آپ اگر اپنا ملک کا سیاسی سیٹ اپ دیکھ لیں, اگر سیاسی لوگوں کو جمہوری طریقے کے ساتھ ٹائم نہیں دیا جائے گا کہ وہ اپنا 5 سال کا ٹینور ہے, 4 سال کا ٹینور ہے پورا نہ کریں, اور ان کو 1.5 سال بعد 2 سال بعد گھر بھیج دیا جائے گا, تو کبھی بھی سسٹم چلے گا نہیں. اسی طرح کے مسائل آئیں گے جو 75 سال سے ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں. میں اگر آپ کو انٹرپٹ کروں, یہاں پہ مجھے ایک چھوٹا سا رول ملا سینئر وائس پریزیڈنٹ راولپنڈی چیمبر آف اسمال انڈسٹری کے اندر. میں نے ود ان 1 ایئر, میں نے اور میری ٹیم نے ود ان 1 ایئر, ایس ایم تنویر صاحب ہیں ابھی اس وقت منسٹر انڈسٹری, ہم نے ایک اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ اپروو کروائی ہے راولپنڈی کے اندر, اپنے تاجر کے لیے, اپنے چھوٹے تاجر کے لیے کام کیا. آپ میرے اسکولز کے لوگوں کے لیے کیا کوئی ایجوکیشن سٹی یہاں پہ واہ کے اندر کروا رہے ہیں کہ ان کو آسان قسطوں پہ پلاٹ مل جائیں, جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں. آپ خواب یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ بڑا اسکول ہونا چاہیے, پلے گراؤنڈ ہونا چاہیے, تو جو گورنمنٹ کو اس وقت پرائیویٹ سیکٹر فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, 60% بوجھ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر نے گورنمنٹ کا اٹھایا ہوا ہے. گورنمنٹ چونکہ اتنے اسکول پرووائڈ نہیں کر سکتی, اس لیے پرائیویٹ سیکٹر ان ہوا. کیا اس ایجوکیشن سٹی کے اندر آپ اپنا کوئی رول پلے کریں گے میرے ایجوکیشنسٹ کے لیے کہ وہ آسان قسطوں پہ, قرضے پہ اس کو پلاٹ مل جائیں, اور کنسٹرکشن کے لیے کوئی رول پلے کریں گے اس میں؟ وائی ناٹ. دیکھیں یہ بات تو پوچھنے کی بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خود کے بچے واقعات میں ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. ہماری خواہش اور ہماری سوچ ہے کہ منتخب ہونے کے بعد ہمارے پاس اگر اقتدار آتا ہے تو اس میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ ایسی پالیسی بنائی جائے جو کہ ہم جا کے اپنے متعلقہ پلیٹ فارم, خواہ وہ کینٹ ریلیٹڈ ہو, صوبائی اسمبلی کا پلیٹ فارم ہو یا قومی اسمبلی کا پلیٹ فارم ہو, اس میں آپ کے ایشوز جو ہیں. دیکھیں آج ہم نعیم بھائی بیٹھے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں, میری خواہش ہے کہ ہماری اس کے علاوہ بھی کئی سٹنگز ہوں اسپیشلی ایجوکیشن کے حوالے سے, اس میں آپ کے جب تک مسائل ٹھیک طریقے سے ہم تک نہیں پہنچتے تب تک ہم ان کے حل کے لیے کوشش نہیں کر سکتے ہیں. تاجروں کے حوالے سے ہمارے پاس نمائندے بھی آپ کے آتے ہیں, ہم خود بھی ان کے پاس جاتے ہیں, ہمیں ان کے ایشوز کا بھی ادراک ہے. لیکن ایجوکیشن کے حوالے سے چونکہ آپ کی ایک اپنی پراپر باڈی بنی ہوئی ہے, آپ اپنے طور پہ بھی کام کرتے ہیں, اس میں شاید سیاسی لوگوں کی ان پٹ اس طرح سے نہیں ہے. لیکن میں خواہش کروں گا بینگ اے ریپرزینٹیٹیو آف واکنٹ, مجھے آپ بالکل اپنے ساتھ ڈسکشن میں رکھیں, اپنے ایشوز ہم آپس میں شیئر کرتے ہیں, اور اس کے لیے ایجوکیشن سٹی کے حوالے سے اگر آپ کہتے ہیں جو ایفرٹس ہمیں دینی پڑیں گی ہم کیوں نہیں دیں گے. دیکھیں ہم نے اس علاقے کو بہتر کرنا ہے, ایجوکیشن وائز, ہیلتھ وائز, لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ ہم نے بہتر کرنا ہے. تو یہ کبھی بھی کوئی شخص اکیلے نہیں کر سکتا جب تک تمام ادارے, تمام سیریس لوگ مل جل کے اس پہ ایک متفقہ موقف اختیار نہ کرے. تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہماری تمام تر ایفرٹس آپ کے ساتھ ہیں, ہماری آواز آپ کے ساتھ ہے. ہم جس حد تک بات ہماری پہنچ سکتی ہے ہم انشاءاللہ پہنچائیں گے, اور انشاءاللہ آپ کو کر کے بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. میرا تاجر جو ہے وہ پروفیشنل ٹیکس پے کرتا ہے, انکم ٹیکس پے کرتا ہے, سیلز ٹیکس پے کرتا ہے. ایک عام دکاندار بھی کہیں نہ کہیں کسی مد میں ٹیکس پے کر رہا ہے. میرے تاجر کے پاس, خاص طور پہ میرے واہ کے تاجر کے پاس ایک بھی میڈیکل فیسلٹی نہیں ہے. کوئی ایسا تاجر کارڈ نہیں ہے کہ وہ دکھائے اور وہ کسی بھی ہاسپٹل میں جا کے اس کا فری علاج ہو جائے. آپ اس کے بارے میں کیا اپنا ویژن رکھتے ہیں؟ میرے تاجر کو کیسے فیسلٹیٹ کریں گے ہیلتھ کے اندر, ایمرجنسی کے اندر؟ تاجر بھی آپ کا جو ہے وہ وہاں کا رہائشی ہے, جس طرح باقی لوگوں کے رائٹس ہیں, تاجروں کے بھی رائٹس ہیں. میں ان کو ڈفرینشیٹ نہیں کرتا. میں تاجر کو بھی ایک ایسے شخص کے طور, ایک کاروباری آدمی کو بھی, ایک نوکری پیشہ آدمی کو بھی, میں ساروں کو ایک ہی کیٹیگری کے طور پہ دیکھتا ہوں. جب ہم کینٹ بورڈ میں میجورٹی میں تھے, مجھے یاد ہے ہم نے اپنی بستی ڈسپینسری کے حوالے سے کافی کام کیا تھا. ہم نے اس کو کوشش کی کہ اپ گریڈ کروائیں, اور اس کے اندر ہم نے میڈیکل کے حوالے سے ایک سسٹم متعارف کروایا کہ یہاں پر جو شخص بھی جاتا ہے
فرسٹ ایڈ کے لیے یا اپنے بچوں کے علاج کے لیے، تو ان کو فوری طور پہ 2 یا 3 ڈاکٹرز وہاں پر موجود ہوں جو کہ ان کا چیک اپ کریں یا ان کو فوری طور پہ فرسٹ ایڈ دیں۔ لوسر کے مقام پہ ہم نے ایک ڈسپینسری نئی بنوائی وہاں پر، آپ کا اتفاق اگر ہوا ہے آپ وہاں پر جا کے دیکھیں تو وہاں پر بھی لوگوں کو فری آف کاسٹ وہاں پر فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں۔ اپنے گورنمنٹ کے ٹائم پہ تیمور بھائی نے پوری کوشش کی وا جنرل ہاسپٹل کے حوالے سے کہ اس کو جتنا اپ گریڈ کیا جائے، یہاں پر کچھ ایشوز تھے جو وہاں پر فوری طور پہ ہم نے ٹیک اپ کیے۔ وہاں پر بھرتیوں کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں وہاں پر لفٹ کے کچھ مسائل تھے اور کئی ایشوز سے جو ہم نے ٹائم ٹو ٹائم دیکھے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے اگین وہ بات کروں گا کہ جب تک ایک سسٹم ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اور ایک سموتھ طریقے سے چلے گا نہیں نا، تو آپ کو چیزیں بہتر ہوتی شاید اس طرح نظر نہیں آئیں گی۔ میں سمجھتا ہوں صاحب آپ کو انٹرپٹ کرتا ہوں، کیا ڈسپینسری میرے تاجر کے لیے کافی ہے؟ نہیں، ڈسپینسری کا تو مطلب ہے کہ کوئی بخار ہو گیا ہلکا پھلکا، وہ خاتون خانہ ہے گھر پہ اپنے بچوں کو لے کے اس نے فرسٹ ایڈ یا ٹریٹمنٹ کروا دیا۔ کیا میرے تاجر کے لیے جو بھرا ہوا پڑا ہوا اس ٹائم 103 مارکیٹس ہیں، اس کو صرف ڈسپینسری کے حد تک رکھنا ہے؟ ایک آپ نے بات کی ہے کہ گورنمنٹ امپلائی، میں آپ کی بات کو سر آنکھوں پہ، گورنمنٹ امپلائی جب جاتا ہے ہاسپٹل میں تو اسے پوچھتے ہیں ہاں بھی پاس ہے آپ کا، وہ پاس پہ اس کا علاج کرتا ہے، 10 لاکھ کا ٹریٹمنٹ ہے، 50 لاکھ کا ٹریٹمنٹ ہے، اس کو فری آف کاسٹ ملتا ہے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ میں آ جاتے ہیں، میرا تاجر ٹیکس پے کرتا ہے، جس کے ٹیکس کے اوپر پورا پاکستان چل رہا ہے، اس کے لیے آپ نے میڈیکل فیسلٹی کیا رکھی ہوئی ہے؟ کیا آپ ایسا ویژن لے کر آئے کہ میرا جو ٹیکس پیئر ہے اس کو فری علاج ہو جائے، خدا نہ خواستہ اس کی ڈیتھ ہو جائے تو کیا اس کو اس کے گھر والوں کو کوئی چیز ملے گی؟ آج ایک گورنمنٹ کا جو سرونٹ ہے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کو پلاٹ ملتے ہیں، اس کے بچوں کو پیچھے سے نوکریاں ملتی ہیں، میرا تاجر کدھر جائے گا؟ میرا کویشچن اپنے تاجر کے لیے، میرے تاجر نے مجھے ذمہ داری دی ہے، اس لیے میں آپ سے یہ کویشچن کر رہا ہوں۔ نہیں بھائی، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بات وہ کریں کہ جس کے لیے بعد میں ہمیں شرمندگی نہ ہونا۔ یہاں پر کیونکہ الیکشن کا ماحول ہے، آپ کے پاس دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی لوگ آئے ہوں گے، شاید آئیں بھی۔ ہمارا ایک وتیرہ اور ایک کلچر آیا ہے کہ سیاسی لوگ سٹیج پہ کھڑے ہو کے بڑی آئیڈیلسٹک قسم کی باتیں کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، سوانح خواب دکھاتے ہیں، چاند توڑ کے لانے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب منتخب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد شاید وہ آپ کو ملتے بھی نہیں ہیں۔ میں ابھی آپ سے کوئی ایسی کمٹمنٹ، کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو کہ بعد میں آنر نہ کی جا سکے۔ دیکھیں، ہماری سوچ تو اچھی ہے، آپ کی باتیں سن کے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کی تاجروں کے حوالے سے اتنی ایک مخلص اور مخلصانہ سوچ ہے، شاید میری سوچ بھی آپ جیسی ہوگی، لیکن گورنمنٹ میں آنے کے بعد، منتخب ہونے کے بعد کیا حالات ہیں، اس میں جب ہم ایک سیٹ اپ کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر ہر ایشو کو اس کے میرٹس پہ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ہیلتھ کے حوالے سے اگر آپ اسپیسیفک تاجروں کی بات کریں گے تو آپ نے تاجر کارڈ کی بھی بات کی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا، ہماری گورنمنٹ نے جنرل پبلک کے لیے، جس میں تاجر بھی ہیں اور سارے لوگ موجود ہیں، ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی دی تھی۔ آیا کہ وہ ایک آئیڈیل سسٹم نہیں تھا؟ مجھے آج بھی لوگ ملتے ہیں، یاد کرتے ہیں عمران خان کو، تحریک انصاف کے اس دور کو کہ جس میں ہیلتھ کارڈ دیے گئے اور لوگوں نے اپنے بائی پاس سے لے کے اپنے ڈائلسس تک فری آف کاسٹ کروائے ہیں۔ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو بنا کے کارڈز دیے ہیں۔ یہ صحت کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایجوکیشن کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہے خان صاحب نے کافی کام کیا۔ نمل یونیورسٹی کی بات ہوتی ہے، چلیں اسی کو دیکھ لیں۔ میں اپنے ملک کے غریب طبقے کی بھی بات کروں گا کہ جس کے لیے شیلٹر ہاؤسز اور لنگر خانے کھولے گئے ہیں، خواہ کہ اس ٹائم پہ تنقید کی گئی عمران خان کے خلاف کہ یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ گنواتے ہیں، لیکن اب ہم جب دیکھتے ہیں، جب وہ دور گزر گیا ہے تو لوگ یاد کرتے ہیں ان چیزوں کو۔ تاجران کے حوالے سے نہیں بھائی، میں آپ کو یہ کمٹمنٹ انشاءاللہ دوں گا کہ اللہ نے کیا، ہماری گورنمنٹ بنتی ہے، منتخب ہوتے ہیں تو تاجروں کے جو بیسک ایشوز ہیں ان کے حل کے لیے جو ایک چیز ہے، خواہ وہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، ہماری تو یہ بھی خواہش تھی، میں نے آپ کے ساتھ مکمل بات نہیں ہو سکی، وہاں کی جو ڈسپینسری ہے میری خواہش تھی کہ اس کو ایک تقریباً 10-12 بیڈ کا 15 بیڈ کا ہاسپٹل سے متعدد میٹنگز ہوئی ہیں، بات ہماری فائنل بھی ہو چکی تھی، لیکن چونکہ یہ ایک سسٹم کا حصہ ہے کہ ان کی
پوسٹنگ ہو گئی, اس کے بعد نئی ٹیم آئی اور اس کے ساتھ ہماری بات چیت اس طرح سے نہیں چل سکی. تو یہ آپ مطمئن رہیں اور یقین رکھیں, ہم یہاں کے رہائشی ہیں, ہماری یہ تیسری نسل یہاں پر کام کر رہی ہے, ہم تجارت کے پیشے سے وابستہ ہیں. تاجروں کے جتنے جملہ مسائل ہوں گے ہیلتھ ریلیٹڈ, ایجوکیشن ریلیٹڈ, ان کو اگر کوئی ٹیکس کے حوالے سے بھی پرابلم آئے گا تو انشاءاللہ یہ آپ تسلی رکھیں کہ جو آپ کی چیزیں ہماری آپس میں ڈسکس ہوں گی, ہم ایک مشن بنائیں گے, ایک ویژن بنائیں گے, اس کے مطابق بھی کام کریں گے انشاءاللہ. میں ابھی کوئی ایسی چیز کمٹ نہیں کرنا چاہتا, میں آپ کو کہوں کہ جی ہم یہاں پر ہاسپٹل بنوا دیں گے, ہم آپ کو تاجروں کو ہیلتھ کارڈ دلوا دیں گے, ہم رستے اوپن کروا دیں گے, ہم ان کے لیے کچھ بھی ہے. جب تک آپ اس موقع پہ نہ کھڑے ہوں, جب آپ کے پاس ایک عہدہ اور ایک مقام نہ ہو, دیکھیں پتہ تب لگتا ہے. میں ممبر نہیں تھا, شاید میں تقریر کرتا تھا, لوگ اس کو اس طرح سے سیریس نہیں لیتے تھے. 2015 کے بعد 6 سال میں نے بستی کے لوگوں کے لیے کام کیا, خدمت کی. میں یہ بھی بتاؤں گا, میں اکثر جگہ یہ ذکر کرتا ہوں, میں جب پہلی بار الیکشن لڑا تھا میں 27 ووٹوں سے الیکشن جیتا تھا. میں نے 6 سال بڑی محنت کے ساتھ اپنے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کی, خواہ سیوریج کے حوالے سے تھا, فلٹریشن پلانٹ دیے, سڑکیں ٹھیک کروائی, بستی بیریئر کا کام آپ کے سامنے ہے بہت بڑا. جب 2021 میں ہمارا دوبارہ الیکشن ہوا تو وہ جو 21-25 ووٹوں کی لیڈ تھی وہ 700-800 ووٹوں میں چلی گئی تھی. لوگ آپ کی کارکردگی پہ آپ کو ووٹ بھی دیتے ہیں اور آپ کو اکنالج کرتے ہیں. تو انشاءاللہ جب اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا اور کامیاب کیا یہ جو الیکشن ہے, اس کے بعد انشاءاللہ اپنے عمل سے ثابت کریں گے, باتوں سے نہیں کریں گے, عمل سے کریں گے. اور جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں ریلیٹڈ ٹو تاجروں کے, انشاءاللہ ساروں پہ آپ کو کام. بھائی ڈسکشن ہم تھوڑی سی اور آگے بڑھاتے ہیں. بہت سارے ایشوز ہیں میرے تاجر کے, میرے واہ کی عوام کے. دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں آئے دن سیکیورٹی کے معاملات ہیں, موبائل سنیچنگ ہو رہی ہے, ادھر ماڈل ٹاؤن کو چلے جائیں وہاں پہ وارداتیں ہو رہی ہیں, لالا رخ میں دیکھ لیں روڈ بلاکس کر کے احتجاج کیا جاتا ہے. آپ کے ذہن میں اس وقت سیکیورٹی اینڈ سیفٹی پلان کیا ہے کہ تاجر نے اپنے ہی گارڈ رکھنا ہے, اپنے ہی ہر گلی میں گارڈ کھڑا کرنا ہے, کہ آپ کے اوپر بھی جب آپ منتخب ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر کیا ذمہ داریاں تھیں, آپ کا اس بارے میں کیا ویژن ہے؟ میرے تاجر کو, میری عوام کو, وہاں کی عوام کو محفوظ اور سیف رکھنے کے لیے کیا پلان ہے آپ کا؟ نہیں بھائی, اس میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے پورا ملک ہی اس ٹائم کرائسس میں ہے. دن بدن آپ دیکھتے ہیں حالات ہمارے بد سے بدتر ہو رہے ہیں. خصوصاً میں اپنے واہ کینٹ کی بات کروں گا تو کینٹ ایریا ہونے کے باوجود یہاں پر بہت ساری ایسی کمپلینز ہیں, ایسے معاملات ہوتے ہیں جس پہ ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہے کہ کینٹ کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایز اے کمیونٹی ہم سب کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. میں پھر کہوں گا کوئی ایک شخص, ایک فرد واحد تمام چیزیں درست نہیں کر سکتا, اس میں پوری کمیونٹی انوالو ہو. تاجران کے اوپر جب بھی میں نے دیکھا ہے پچھلے دنوں کوئی ایسا اگر مسئلہ بنتا ہے تو انتظامیہ کی طرف سے اور بالخصوص جو ہمارا پولیس کا محکمہ ہے اس کی طرف سے آ کے کہا جاتا ہے جی کہ آپ کے سیکیورٹی کیمرے ہونے چاہیے, آپ کے دکان کے بعد ایک سیکیورٹی گارڈ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں بھی ضروری ہیں, لیکن آپ ان پہ ہی ساری ذمہ داری ڈال کے اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہو سکتے ہیں. یہ کینٹ ایریا ہے اور کینٹ ایریا کے باہر بھی جتنی جی ٹی روڈ کی آبادی ہے, جب تک آپ کی انتظامیہ, میں انتظامیہ سے میری مراد ہے کہ آپ کی جو کینٹ کی انتظامیہ ہے وہ اس مسئلے کو سیریس نہیں لے گی. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ جو اسٹیٹ ایریا ہے 7 نمبر جو یہ ہے 7 نمبر سے لے کے گیسٹ ہاؤس جو ہے, ٹھیک ہے, اس پہ تو اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کو پراپر پیٹرولنگ ہوتی بھی نظر آتی ہے. وہاں پر ہماری گاڑیاں بھی گشت کرتی ہیں, موٹر سائیکل بھی گشت کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پر قدر سیکورٹی بہتر ہے. لیکن جب آپ بستی کی طرف آتے ہیں یا ان کے آفیسرز کالونی, لالا زار, شاہ ولی, بھابڑا اور جتنی جی ٹی روڈ کی آبادی ہیں وہاں پر ہم نے تمام چیزوں کو صرف اور صرف پولیس کے مرونے میں نہ چھوڑا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں یہاں پر پی ایف کی انتظامیہ کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جو ہمارے مین چوک اور شاہراہ ہیں وہاں پر سیکیورٹی کیمرے لگوانے چاہیے تاکہ ان کی پراپر مانیٹرنگ ہوتی رہے. میں نے پچھلے دنوں بھی کوشش کی تھی جب ہم کینٹ ممبر بھی تھے کہ جو ہمارا بستی کا ایریا, خصوصاً جو بستی چوک ہے, وہاں پر مختلف پوائنٹس پہ سیکورٹی کیمرے لگائے جائیں, کیونکہ جب بستی میں واردات ہوتی تھی تو اکثر کمپلین آتی تھی کہ کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں سے یہ بھاگ جایا کرتے تھے. پھر ہم نے جو سیکورٹی وال آپ نے دیکھی ہے جو بیریئر 3 سے اکراس بنی ہے, اس میں بھی میری انپٹ رہی ہے.
میں نے ایگزیکٹو اور اپنے اسٹیشن کمانڈر کے ساتھ مل کے یہ بات کی کہ یہاں پر آپ ایک تو پراپر دیوار بنائیں، کیونکہ یہ اوپن ایریا، یہاں سے لوگ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں اور سیکورٹی کے حالات خراب ہیں۔ پھر کچھ ایسے رستے تھے جو کہ چور رستے کہلائے جاتے تھے، ان کو ہم نے بند بھی کروایا۔ میں بالخصوص بستی کی بات کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں یہاں پر ایک پراپر سیکورٹی کا نظام متعارف کروایا جائے جس پہ ہر شخص کو یہ سکون ہو کہ اس کی جو جان اور مال ہے اس کا تحفظ ہو۔ اس کے لیے ایز اے کمیونٹی ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تاجران کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی کباط نہیں ہے کہ اگر کوئی دکاندار سیکورٹی کیمرہ لگا لے یا اپنے باہر اپنا ایک سیکورٹی گارڈ کھڑا کر لے۔ دیکھیں الٹیمیٹلی جو ہے ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست اگر آپ کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہے تو آپ کو اپنی سیکورٹی کے حوالے سے بھی کوشش کرنی چاہیے، لیکن میکانزم کیا ہونا چاہیے وہ مجھے جو سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے کہ مختلف ایریے ہیں واک اینڈ کے۔ اسٹیٹ ایریا کو تو ویسے آپ نے سیکیور کیا ہوا ہے، جو آپ کی سول آبادیاں ہیں یہاں پر پراپر پولیس کی ایک پیٹرولنگ سٹارٹ کرنی چاہیے۔ جہاں پر آپ سمجھتے ہیں مزید پولیس چوکیاں بنانے کی ضرورت ہے وہاں پر آپ کو وہ بھی بنانی چاہیے تاکہ مزید، اب آپ چوکی نمبر 3 کی میں بات کرتا ہوں، جو بستی کی چوکی ہے وہ آپ کا بہت بڑا ایریا کور کرتی ہے۔ میرے خیال میں آپ کی وارڈ نمبر 8 بھی وہ دیکھ رہی ہے، وارڈ نمبر 9 بھی وہ دیکھ رہی ہے، اور کچھ حد تک آپ کی جو جی ٹی روڈ کی آبادی ہے وہ بھی وہ دیکھ رہی ہے۔ اکثر ہماری جب پولیس والوں سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے، ہمارے پاس موبائل وین نہیں ہے، ہمارے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے کہ ہم پیٹرولنگ کر سکیں۔ اگر آپ ہمیں یہ پرووائڈ کرتے ہیں تو ہم تو صبح شام پیٹرولنگ بھی کریں گے اور آپ کو واضح کہنے کا مقصد ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ سیریسنس کی ضرورت ہے، ہر چیز ہو جاتی ہے۔ جب آپ ایک ایشو کے حوالے سے سیریس ہو کے اللہ کا نام لے کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں تو تمام چیزیں آپ کو بہتر ہوتی نظر آتی ہیں انشاءاللہ۔ ہماری سوچ اچھی ہے، آپ کو ڈراسٹکلی جو چیزیں خراب ہوئی ہیں ان میں بہتری آتی نظر آئے گی۔ کچھ چیزوں اور ہم ایڈ کرتے ہیں اپنے تاجروں کے حوالے سے۔ پی او ایف ہاؤسنگ سوسائٹی، آپ کے ٹینیور میں بھی یہ پرابلم تھا، آج بھی میرے تاجر کو ان کے پلاٹس نہیں ملے۔ آپ نے اپنے دور پہ کیا کام کیا اور آگے آنے والے دنوں میں کیا کام کریں گے؟ یہ ساتھ آپ کے بغل میں پی او ایف ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، 400 پلاٹ پڑا ہوا ہے ادھر میرے تاجر کا، جو آئے دن وہ جو ہے چکر لگاتے ہیں، بہت ساروں کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اس پہ کیا کام کیا آپ نے؟ کیا کریں گے آپ؟ میں آپ کو یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس کے ایشوز کے حوالے سے تو اکثر لوگ بھی ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، لیکن میری چونکہ اس حوالے سے زیادہ نالج نہیں ہے، میں آپ کو اوپنلی بتاؤں گا۔ میں بیسیکلی اپنے وارڈ کے حد تک زیادہ میری انوالومنٹ رہی ہے اس میں، بینگ ایم پی اے اور صوبائی وزیر ہونے کے ناطے جو میرے بھائی ہیں ملک تیمور صاحب، ان کے ساتھ لوگوں کا بھی رابطہ رہا ہے اس حوالے سے، اور بہت سارے خاص کر یہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے جو ایشوز رہے ہیں ان ڈائریکٹلی ان کے ساتھ لوگوں کے ڈسکس بھی ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اگر آپ ان سے یہ بات پوچھیں یا کویسچن کریں گے تو آپ کو بہتر طریقے سے وہ آنسر کر سکتے ہیں، چونکہ میرا ان لوگوں کے ساتھ اتنا رابطہ نہیں رہا ہے اور مجھے اتنا ڈیٹیل میں پتہ بھی نہیں ہے، تو میں شاید آپ کو اس حوالے سے بات بتاؤں۔ میں آپ کی انفارمیشن کے لیے کہ چونکہ میرے پاس چیمبر کا پورٹ فولیو تھا تو ہم نے ایس ایم تنویر جو منسٹر انڈسٹریز ہیں، ہم نے ان کو اپروچ کیا، ان کو بتایا، انہوں نے چیف منسٹر کو کہہ کے، تو ابھی اس پہ فردر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہاں پہ جو ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ایگزیکٹو باڈی ہے اس میں کچھ دنوں میں ان شاء اللہ کچھ چینجز آئیں گی، اور ہمارے جو نمائندے ہیں تاجروں کے وہ 400 پلاٹ کے وہ جو ریشو ہے اس میں بیٹھیں گے آ کے، تو کچھ فیصلے ہمیں امید ہے کہ بہتر ہوگا۔ کرنٹلی جو سوسائٹی ہے وہ انلیگل قرار دیا گیا ہوا ہے اس کو، تو یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، وہاں کے اندر آپ کو پتہ ہے خواتین کام کر رہی ہیں، ٹیچرز ہیں، کوئی بوتیک چلا رہی ہے، کوئی خواتین کی بہتری کے لیے آپ نے واہ میں جب آپ کا ٹینیور تھا کیا کام کیا ہے؟ آنے والے دنوں میں آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں؟ ان کو آپ کے ویژن میں ان کے مسائل کے ہیں، اس کو کیسے ایڈریس کرنا چاہتے ہیں؟ خواتین بزنس خواتین جو ہیں ہماری، خواتین کے حوالے سے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہمارے ملک میں جو خواتین کی تعداد ہے اور جو خواتین کی انوالومنٹ رہی ہے، دیکھیں ایک تو ہمارے پرانے وقتوں میں ایک رواج رہے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ گھریلو کاموں میں مصروف رہی ہیں۔ ہم نے اپنے گھر میں بھی دیکھا
لیکن اب چونکہ دور تبدیل ہو گیا اور جتنا زیادہ ہماری میل انپٹ ہے ہماری سوسائٹی میں، اس سے کئی بڑھ کے خواتین کی جو انپٹ ہے وہ سوسائٹی کے اندر ہے. کسی بھی آپ شعبے میں دیکھ لیں، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، آپ کو پروفیشنل خواتین ایسی نظر آتی ہیں پاکستان کے اندر کہ جنہوں نے اپنی محنت سے اپنا لوہا منوایا ہے. ایون کہ سپورٹس کے میدانوں میں اگر آپ دیکھتے ہیں، میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ ہماری ایک ماؤنٹین کلائمبر ایک خاتون ہے، اس نے ریکارڈ بنایا، ماؤنٹ ایوریسٹ بھی اس نے سر کیا ہے. تو نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے، نہ حوصلے کی کمی ہے، نہ تعلیم کی کمی ہے. ہاں کمی یہ ضرور ہے کہ ریسورسز ہم ان کو پرووائڈ اس طرح سے نہیں کرتے ہیں. ہمارے ملک میں شاید بدقسمتی سے یہ 70-75 سالوں میں ہمارے مردوں کو بھی ایسے مواقع پرووائڈ نہیں ہوئے مکمل طور پہ کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق اس ملک کے لیے کچھ کر سکیں. تو خواتین کو تو بالکل ہی اگنور رکھا گیا ہے. اب جا کے خواتین نے اپنے اینڈ پہ کوشش کی ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں جب دیکھتا ہوں تو بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ جو پرائیویٹ فیلڈ میں اپنے پروفیشن کے حوالے سے بڑے بڑے اچھے کام کر رہی ہیں، صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے. تو ہمارا چونکہ ان سے رابطہ بھی رہا ہے کئی حوالے سے، ایجوکیشن ریلیٹڈ ان کے کچھ ایشوز رہے ہیں. زیادہ تر کینٹ بیسڈ پرابلمز تھی جو کہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تھی کینٹ بورڈ کے ساتھ. اور اگین اس میں زیادہ تر جو پرابلمز آتی تھی وہ ڈے ٹو ڈے ان کی پرابلمز ہوا کرتی تھی، ٹیکسیشن کے حوالے سے یا کینٹ انتظامیہ یا کینٹ کے جو ان کی ٹیمز ہیں ان کے حوالے سے. تو ان کو تو ہم ڈے ٹو ڈے دیکھتے رہے ہیں. لیکن میجرلی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر ایجوکیشن کی اگر میں بات کروں گا تو تعلیمی حوالے سے پرائیویٹ سیکٹر کی جو آپ کی پرنسپلز ہیں، آپ کی ٹیچرز ہیں، وہ بھی ہمارے پاس آتی رہی ہیں. بیسیکلی ان کے مسائل کمرشلائزیشن ریلیٹڈ بھی رہے ہیں کہ ہمیں کینٹ کی طرف سے پرابلمز آتی ہیں. تو میں اس میں جو زیادہ تر ہمارا ان کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے لیڈیز کے ساتھ رہا ہے، تو ان کو ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کے جو مسائل ہیں ان کو فوری طور پہ دیکھیں بھی. اور ملاقات میں جو یہ کوئی پلانڈ ملاقات تھی نہیں، اور اس میں جتنے آپ کے ریپڈ کویسچنز ہوئے ہیں میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو ایمانداری کے ساتھ آپ تک آپ کو جوابات اس کے دیے جائیں. باقی اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے، اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ویژن، ہماری سوچ پازیٹیو ہے. ہم نے پہلے بھی ڈیلیور کر کے دکھایا ہے، خواہ کینٹ بورڈ کے حوالے سے ہو، خواہ تیمور بھائی کے حوالے سے ہو. اپنے علاقے کی خدمت کے لیے ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو سامنے رکھا ہے. مشکلات بھی برداشت کی ہیں. یہ گزشتہ 8-9 مہینے جس طرح ہم پہ مشکل رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس میں بھی ہم ثابت قدم اگر رہے ہیں تو ہماری یہ ذہن اور یہ سوچ تھی کہ اپنے علاقے کے لوگوں کے جو سوچ ہے اور جس شخص کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، جس لیڈر کے ساتھ وہ کھڑے ہیں، انشاءاللہ اسی مقصد کے ساتھ ہم بھی ایمانداری کے ساتھ کھڑے رہیں. اور آپ سے میرا یہ انشاءاللہ پوری کمٹمنٹ ہے کہ اللہ پاک ہمیں عزت دیتا ہے، منتخب کرتا ہے، تو وہاں کے جتنے لوگوں کے مسائل ہیں، ایشوز ہیں، انشاءاللہ اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ کوشش کریں گے کہ ان کو دنوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں میں ان کو انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.